دولت سے مالا مال کر دیا، اس کی زبان کو حقیقی قوت گویائی عطا فرمائی، دنیا کے عیوب، دنیا کی بیماریاں اور ان بیماریوں کا علاج اس کو سکھایا، اور پھر اس شخص کو دنیا سے سلامتی کے ساتھ دارالسلام یعنی جنت کی طرف لے گیا۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پاک کی تبلیغ، ترویج و اشاعت، صحابہ کرام کے بعد یقیناً فقہا کی بھی بڑی قربانیاں ہیں اس امت کے لیے، لیکن بالخصوص جو قلوب کی دنیا میں انقلاب برپا کیا وہ طبقہ صوفیاء تھا، طبقہ اولیاء کرام تھا۔ اولیاء کرام نے جس طرح اپنی نگاہوں سے، اپنے اعمال سے، اپنے اقوال سے، اپنی تعلیمات سے اور سب سے بڑھ کے اپنی نگاہوں سے لوگوں کے قلوب کو بدلا، ان کے ذہنوں کو بدلا، ان کی فکر کو بدلا، نگاہوں کے زاویے بدلے، دلوں کی دنیا بدلی، اور دلوں کی دنیا ہی نہیں بدلی بلکہ میں کہوں گا حکومتیں بھی بدل دی انہوں نے، حکمران بھی بدل دیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم جس شخصیت کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ تو ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے مردہ قلوب کو ہی زندہ نہیں کیا، مردوں کو بھی زندہ کر دیا۔ اور اس لیے بعض لوگ جو اس بات پہ کئی دفعہ بات کرتے ہیں، اسلام کے دشمن، کہ جی فلاں جو انبیاء کرام میں سے تھے وہ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا کی تھی کہ وہ کم باذن اللہ کہتے تھے تو مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ اس طرح کی کتنی کرامات آج کی ہماری ممدوح شخصیت کی ہیں۔ میری مراد حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمہ اللہ ہیں۔ 7ویں صدی ہجری جو ہے یہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو جو عظیم شخصیات عطا فرمائی تھی ان میں سے ایک، اور پھر یہ جو فیضان نبوت تھا ان سادات کرام سے، اور پھر آپ کو خاص طور پہ جو فیضان ملے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد، پھر وہ جو 4 چاند لگے، اور پھر آپ نے جس طرح دین اسلام کی تبلیغ کی، اور پنجاب اور سندھ میں خاص طور پہ، بر صغیر پورے میں، لیکن یہاں تو جھنگ شہر بھی آباد آپ نے کیا، آپ کے دم قدم سے آباد ہوا، اور یہاں کے جو بڑے بڑے خاندان تھے ان کو جس طرح آپ نے دائرہ اسلام میں داخل کیا، آپ کی بے پناہ خدمات ہیں۔ لیکن آج میرے پاس 2 اس خانوادے سے، حضرت جلال الدین سرخ پوش کی اولاد پاک سے 2 آج میرے مہمان بھی ہیں، دونوں ہی پڑھے لکھے، ایک میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں اور بہت بڑے ماشاءاللہ ریسرچ اسکالر، بہت ان کا ذوق ہے، اور ان کے ساتھ دوسرے صاحب جو ہیں انہوں نے کئی کتابیں آپ کے حوالے سے لکھی ہیں۔ آج میرے وہ مہمان ہیں، میں ان کا تعارف کراتا چلوں آپ کو۔ پہلے تو جانتے ہیں میرے مہمان کو شبیر احمد جامی، تصوف پہ آپ کا بڑا کام ہے، ڈاکٹر صاحب تو میرے اکثر مہمان بنتے رہتے ہیں، درویش صفت اسکالر ہے ہمارا، آپ ان کو جانتے ہیں۔ آج میرے 2 جو مہمان ہیں، مجھے بڑا فخر ہے ان دونوں نوجوانوں پر، بڑا انہوں نے کام کیا اور ان کا ذوق۔ ڈاکٹر میرے ساتھ ہیں فرت حسین بخاری صاحب، تشریف فرما ہیں، یہ ڈی ایم ایس ہیں ایک سرکاری ہاسپٹل کے، اور بڑا علمی ذوق ہے سید صاحب کا، کیوں نہ ہو ان کی رگوں میں خون جو پھر جلال الدین سرخ پوش بخاری کا ہوا تو پھر یہ خون جو ہوتا ہے یہ نور یہ اپنے اثر دکھاتا ہے۔ دوسرے بھی اسی خانوادے سے ہیں، سید کامران علی بخاری الحسینی میرے مہمان ہیں، انہوں نے تو بہت ہی کتابیں لکھی ہیں، نوجوانی میں اتنا زیادہ انہوں نے کام کیا ہے۔ لیکن آج ڈاکٹر صاحب جو مجھے آپ سے ایک سوال ہے، بنتا تو ان سے ہے لیکن یہ مہمان ہے، آج ان کو چھوڑ دیتے، آپ سے یہ سوال کرتے۔ اقبال نے کہا رمز و ایما اس زمانے کے لیے موضوع نہیں، اور آتا بھی نہیں مجھ کو سخن سازی کا فن، تم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن۔ تو اب ہمارا جو حال ہو گیا، لیکن میں اس سے پہلے ناظرین کرام آج الٹ کام کر رہا ہوں کہ پہلے میں تعارف کرا دوں ڈاکٹر فرت حسین بخاری، یہ جو میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بڑی زبردست کتاب لکھی ہے، لا وجدہ لمن لا ورد لہو، یہ کتاب ہے ان کی معمولات جلالیہ، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ جو آپ کے پوتے تھے سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے معمولات جلالیہ، انہوں نے بڑی کمال کی کتاب یہ لکھی ہے جی، حال ہی میں یہ شائع ہوئی ہے، اس کو بھی ضرور ہمارے ناظرین سامعین کو مطالعہ اس کا کرنا چاہیے۔ تصوف کی کتابیں پڑھیں تو دل میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرے جی یہ جو آج میرے مہمان ہیں سید کامران علی بخاری الحسینی، ایک تو انہوں نے مخدوم اعظم حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری پہ ایک چھوٹی سی کتاب یہ لکھی ہے، اور بڑی اختصار اور جامعیت میں نے اس کتاب میں پائی ہے، ایک تو یہ کتاب ہے، دوسری انہوں نے بھی لکھی ہے مکتوبات مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی انہوں نے یہ مکتوبات شریف آپ کے اکٹھے کیے ہیں اور اس پہ ساری انہوں نے تفصیل اور ترجمہ اس کا کیا ہے۔ تو یہ دونوں کتابیں میں شروع میں ہی متعارف اپنے مہمانوں کی کرا رہا ہوں ماشاءاللہ۔ ابتدا کر رہا ہوں میں جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری بد نصیبی اس امت کی، صوفیاء کرام نے اپنی نگاہوں سے، اپنی تعلیمات اور ان کی زبان کی جو تاثیر ہوتی تھی، سیف زبان لوگ ہوتے تھے، اس سے لوگوں کو بدلا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی اسلام تو تلوار سے پھیلا، بیڑا غرق کر دیا۔ اچھا غازی صاحب، بنیادی طور پر ان کی حقائق پر نظر نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں توبہ کر جانے والے بندے سے اور صاحب طہارت بندے سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جن سے محبت فرماتا ہے اس کی جہاں اور بہت سی علامتیں ہیں، ایک علامت یہ ہے کہ اس کو اپنے فیض کا اور تجلی کا مظہر بناتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ان کو وَيُزَكِّيهِمْ کا فیض دیتا ہے، ٹھیک، وَيُعَلِّمُونَ الْحِكْمَةَ کا بھی فیض دیتا ہے۔ غازی صاحب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، تزکیہ اور حکمت کی بہتات آپ کو ہمیشہ صوفیاء کے طبقے میں ملے گی۔
وجہ کیا ہے کہ جب تک ایک بندہ خود پاک صاف نہ ہو وہ کسی کو پاک صاف نہیں کر سکتا. واہ، پہلے اپنا تزکیہ کرتا ہے. اپنا تزکیہ ہوگا. اس تقوی اور طہارت پر جب بندہ فائز ہوتا ہے تو پھر آپ نے دیکھا جیسے حدیث مبارکہ میں ہے کہ قرب یہ کثرت نوافل کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کے ہاتھ بنتا ہوں جن سے پکڑتا ہے, آنکھیں بنتا ہوں جن سے دیکھتا ہے. تو یہ کثرت نوافل, تقوی اور طہارت, یہ بنیادی طور پر غازی صاحب وہ عوامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہونے کا پیمانہ ہے. سبحان اللہ. جو لوگ ان مسندوں پر بیٹھے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریں سبحان اللہ, تاکہ پھر وہ بزرگوں والے اثرات پیدا ہوں. وہ اگر اس درجے کا تزکیہ کر لیں تو نتائج وہی ہوں گے جو ان کے دور میں جو ان کے دور میں. اچھا جی, ڈاکٹر فرد حسین بخاری صاحب, آپ پہلے تو تعارف کرائیں نا حضرت کا, اگر مناسب سمجھیں, نہیں تو پھر میں ڈاکٹر کامران سے پوچھ لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جی. سب سے پہلے تو قبلہ غازی صاحب میں آپ کا اور آپ کے چینل کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ مجھے سعادت بخشی کہ میں اس فورم پہ جس پہ آپ صالحین کا ذکر مبارک بہت اہتمام سے اور ادب سے فرماتے ہیں, اس پہ میں اپنے دادا حضرت کی خدمت اقدس میں نیاز پیش کر سکوں. بہت شکریہ. حضرت جلال اعظم جلال الدین اکبر, جی, شیر شاہ جلال الدین حیدر ثانی, میر سرخ پوش بخاری. ٹھیک. نام مبارک تو آپ کا حسین بن علی تھا. ٹھیک. اور حضرت قدس سرہ الاقدس آپ بخارا میں پیدا ہوئے 590 میں 595 میں, اور آپ کی جو شخصیت ہے نا حضور, اس کے 3 ادوار ہیں. اچھا جی. جس میں بخارا کے 35 سال, ملتان کے 30 سال, سبحان اللہ, اور اچ شریف کے 25 سال. یہ جو ادوار ہے نا حضور, یہ آپ کا ایک روحانی سفر ہے. آپ تصوف کی نظر میں اس کو دیکھیں نا حضور, تو 4 سال کے تھے آپ نے احیی الموتى باذن اللہ کے تحت عیسوی المشرب تھے. ہر ولی جو ہوتا ہے نا حضور, وہ کسی نہ کسی نبی کے زیر قدم ہوتا ہے. تو 4 سال کی عمر میں آپ حضرت عیسیٰ کے زیر قدم تھے. یہاں سے آپ نے پھر 25 سال 20 سے 25 مردہ زندہ جو زندہ کیا آپ نے حضور. میں اجمالاً ایک خاکہ آپ کی زندگی کا پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ واقعہ بھی آپ سے سننا ہے. بالکل ضرور انشاءاللہ. اچھا, پھر آپ 25 سال جو ہے نا آپ نے اپنے والد کی خدمت میں سلسلہ حسینیہ میں مدارج طے کیے. یہاں سے ان کی اجازت سے آپ نجف اشرف میں پہنچے اپنے دادا حضرت کی خدمت میں, سید علی المرتضی شیر خدا. وہاں سے فیوزات و برکات سمیٹتے آپ مدینہ منورہ پہنچے. مدینہ منورہ میں آپ نے جا کے جب عرض کیا السلام علیکم یا جدی, تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 2 چیزیں تو انعام میں فرمائی اور 2 کی تصدیق فرمائی. حضور نے فرمایا علیک السلام یا ولدی, اے میرے بیٹے تم پر سلام. واہ سبحان اللہ. قرۃ عینی, میری آنکھوں کی ٹھنڈک. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سراج کل امتی, تم تو میری امت پوری امت کے سراج ہو. سبحان اللہ. انت منی, تم مجھ سے ہو, وانا ومن اہل بیتی, اور تم میری اہل بیت سے. وہاں سے حضور سید جلال الدین آپ پہنچے بیت المقدس میں, انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات مبارکہ کی جاروب کشی کی, اور فرزند سلیمانی کا لقب پایا. اچھا, وہاں سے آپ سلیمان علیہ السلام, سلیمان, جی وہ خصوصیت ہے آپ کی. وہاں سے آپ جب منگولوں فرعونوں کو جب آپ تبلیغ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ موسوی المشرب ہیں. اور پھر جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو حضرت سیدنا ابراہیم کی طرح یا نار کونی بردم و سلاما, سبحان اللہ, اس وقت آپ ابراہیمی المشرب تھے. وہاں سے جب آپ کا سفر ہوتا ہے نا ملتان کی طرف, اب یہ سفر ہے جو محمدی المشرب, ہرنی کا آنا, اور پھر جب ملتان میں آپ پہنچے تو وہ پیالہ جو لکڑی کا تھا نا بے جان حضور, جمادات, وہ جب آپ کے لب مبارک سے لگا نا تو اس میں جان آ گئی, کلمہ پڑھنے لگ گیا. اب وہ اس نے ہنانا پہ آپ پہنچ گئے. بالکل اسی طرح, عین اسی طرح تھا حضور, کہ جس طرح وہ بے جان ستون جو ہے ہنانا کا, وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر جسم مبارک سے جب مس ہوا تو اس میں جان آ گئی, اور وہ ہجر برداشت نہیں کر سکا. اور حضور میں یہ اللہ کی قسم کھا کے اپنے دادا کے زور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر حضرت سید جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ پیالہ تبدیل کر دیتے نا تو وہ بھی رو پڑتا. اللہ. اور پھر اس کے بعد جب آپ ملتان میں اچ شریف میں پہنچتے ہیں تو پھر کنویں کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں. تو یہ تو محمدی المشرب, یہ کنواں وہی تھا جو پہلے ہندو اور جو رام کرتا تھا, اس کو آپ نے, اور سب سے بڑی کرامت ہے نا, آپ ہندوستان, پاکستان اور ہندوستان کا نقشہ اٹھا لیں. اچھا, جس شہر میں کوئی بخاری سید حضرت کا پوتا گیا ہے نا, اس پہ آپ ایک سرخ نشان لگاتے جائیں. آپ کو پورا برے صغیر پاک و ہند سرخ پوش نظر آئے گا. واہ سبحان اللہ. جی آپ کی طرف آ رہا ہوں جی ڈاکٹر کامران علی بخاری صاحب, مزہ آ گیا ڈاکٹر فرد کی بات سے, کیا بات ہے, سبحان اللہ, بڑا لطف آیا صبح. جی حضرت کا علمی کام, آپ کا چونکہ شعبہ یہ ہے, اور آپ کے پھر پوتے کا بھی ساتھ شامل ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. حضور مزہ تو آئے گا کہ جب اولاد بات کرے گی اپنے جد پاک پہ تو مزہ تو آتا ہے, اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کون اصلی کون نقلی. اصلی کی زبان میں تاثیر ہی بڑی کمال. سبحان اللہ. حضور میں یہ دیکھ رہا ہوں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ایک شخصیت جو 4 سال کی عمر میں مردہ زندہ کر رہی ہے, 15 سال کی عمر میں 1500 سے زیادہ علماء آپ کے مرید ہو رہے ہیں,
پھر 1500 سے زیادہ علماء جی ہاں، اور اس وقت کے 7ویں ہجری کے بالکل اس وقت انہوں نے بخارا میں، یعنی آپ تو 20 سال کی عمر میں آپ کے والد صاحب کا وصال ہو گیا تھا، 15 سال کی عمر میں 1500 سے زیادہ علماء آپ کے مریدین میں شامل تھے. سبحان اللہ. وہاں سے آتے ہیں سفر کا، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، سفر کے دوران ہرنی آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، راستے میں جو اشرفیاں ہرنی نے آپ کے بچے کو، آپ کے بیٹے کو دودھ پلایا؟ جی ہاں، دراصل اگر اجازت ہو تو میں بتا دیتا ہوں مختصر ذرا. جی مختصر کر کے. آپ جب آئے نا سفر کر کے، آپ کے ساتھ آپ کے بڑے صاحبزادے تھے حضرت سیدی جعفر اور چھوٹے سید علی سرمست جو ہیں وہ 6 ماہ کے تھے. وہ گم کون ہوئے تھے؟ نہیں وہ اور واقعہ. اچھا وہ یہ جو سید علی سرمست تھے وہ 6 ماہ کے تھے آپ کے ساتھ. تو جب وہ ظاہرہ حکم تھا کہ آپ نے سفر کرنا ہے اس طرح تبلیغ کے حوالے سے، تو جب وہاں پہنچے جنگل میں، بچہ ہے 6 ماہ کا ہے، تو جب بچہ رویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب عطا فرمایا، ایک ہرنی آئی جس کے جو دودھ سے بھرے ہوئے تھن تھے، انہوں نے وہ دودھ حاصل کیا اور ان کو اسی پیالے میں ڈال کے اپنے بیٹے کو پلایا. اب میں وہ صرف وہ اجمالاً آگے جا رہا ہوں کہ وہاں پہ جو ہے تو یہ کیفیات ہیں. پھر آگے آتے ہیں راستے میں جو سفر میں اشرفیاں ایک آپ کے ساتھ معاصر ہے اس کی گم جاتی ہیں، آپ اس کو دریا میں ہاتھ ڈال کے اشرفیاں واپس دلوا دیتے ہیں. اچھا یہ ساری کرامات، اور یہاں پہنچ کے ملتان میں جب یخ بخارا کو یاد کرتے ہیں، برف باری ہو رہی ہے، اتنے سب کچھ کے باوجود ان کا عجز و انکسار کی انتہا دیکھیے کہ آپ کی جو ایک ملفوظ کی کتاب ہے جو آپ سے منسوب ہے کہ حضرت، جس میں آپ نے بہاؤالدین ذکری ملتانی سے اپنی نسبت اور ان کا تذکرہ سارا درج کیا ہوا اپنی ڈیٹیل سے، آپ کا وہ سمجھے انٹرویو ہے جو اس دور میں لکھا گیا اور چھپا ہوا ہے، انڈیا سے چھپا ہے، وہ موجود ہے، اس کی ترجمہ بھی اور اصل بھی ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ آپ جب یہاں پہنچے بہاؤالدین ذکری ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو آپ غسل فرما رہے تھے، تو ان کا جو مستعمل پانی تھا وہ آپ نے اپنے جسم پہ حاصل کیا. اللہ. اور اسی ان کا استعمال شدہ پانی جو تھا وہ آ رہا تھا، تو اس سے وہ آپ نے استعمال فرمایا صرف فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے. اور پھر آپ نے جو ہے تو اسی وضو سے نماز بھی پڑھی، عید کی نماز. اب دیکھیے اتنا بڑی شخصیت ہوتے ہوئے جس طرح فرما رہے ہیں کہ پیدائشی وہ جو ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پہ ہیں، لیکن پھر بھی آ کے وہ کس طرح اللہ اکبر، بڑوں کا ادب. یہ ایک چیز ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں مفقود ہو چکی ہے. ٹھیک. اچھا جی، پھر آپ ویسے حنفی مشرب تھے؟ جی الحمدللہ بالکل. مخدوم جہانیہ جہانگشت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظ جامع العلوم میں بھی لکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے لے کے بخارا تک ہمارے اجداد جو ہیں وہ حنفی تھے سارے. بالکل آپ نے 2 ٹوک لکھا ہوا ہے. اور سنی المذہب، حنفی المذہب ہوں گے، سنی المذہب ہوں گے. اچھا جی، آپ کے ملفوظات ہی ہیں بس آپ کا جو علمی ترکہ جس کو حضرت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تو صرف ایک ہی یہ کتاب جو ہمیں میسر آتی ہے، لیکن آپ کے پوتے حضرت مخدوم جہانیہ جہانگشت رحمۃ اللہ علیہ کی کئی کتب ہیں. مثلا اب تک میں ان کے مینوسکرپٹ پہ کام کر رہا ہوں پچھلے 7-7.5 سال سے، تو میں کوئی 28 مخطوطات حاصل کر چکا ہوں. 28 مختلف. صرف خزانہ جلالی کے 5 نسخے حاصل ہوئے ہیں، آپ کے سفر نامے کے 4 نسخے حاصل ہوئے ہیں، جو آپ کا ہے اپنا جواہر جلالی شریف وہ موجود ہے، آپ کے اوراد و وظائف کے مینوسکرپٹ موجود ہیں، دیگر آپ کے جو تصوف میں ہیں کافی زیادہ، مطلب کافی چیزیں موجود ہیں. یہ فیض تو انہی کا ہے جو پوتا ہے، وہ سرپوش بخاری کا ہی فیض. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، ادھر ڈاکٹر کامران نے جس طرف سید کامران نے بات کی کہ وہ آئے اور ملتان میں شدید گرمی تھی اور انہوں نے بخارا کی ٹھنڈ کو یاد کیا، تو پھر حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے توجہ فرمائی تو وہ وہاں بھی برف باری شروع ہو گئی، اولے پڑے اور ٹھنڈک کتنی زیادہ ہو گئی. اس لیے ہمیں یقین ہے کہ یہ بزرگ جب چاہے تو گرمی میں بھی وہ بخارا کی ٹھنڈک ملتان میں آ سکتی ہے. جی غازی صاحب، کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب صوفیاء کو درجہ انتخاب پر لے آتا ہے اور اپنے ظہورات اور کمالات کا ان کو وسیلہ بناتا ہے تو پھر اس طرح کے کئی مظاہر دیکھنے میں آتے ہیں. اب چونکہ آپ کی شخصیت کا ذرا علمی پہلو مقصود تھا، تو ابو الحسن ندوی کے والد صاحب، یہ جو دبستان ہے جو تصوف کے کہہ لیں لیکن محتاط لوگ ہیں، ان کے والد صاحب کا بڑا نام ہے جی، بڑا عربی زبان میں ان کا مقام ہے. یہی بات کر رہے ہیں نا ابو الحسن ندوی کے والد صاحب. یہ لوگ مطلب کہ یہ تصوف کو ماننے والے لوگ ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، لیکن تصوف کا محتاط مشرب رکھتے ہیں. یعنی بعض اوقات صوفیاء کے بارے میں عبد القدوس کنگوہی پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، تاریخ اداب تو عظیمت میں بھی بزرگان دین کا ذکر کیا ہے. بالکل ٹھیک. ان کے والد صاحب تذکرہ کرتے ہیں نزہۃ الخواطر میں آپ کے بارے میں، وکانا عالماً کبیراً، آپ بہت بڑے عالم تھے. سبحان اللہ. اور عارفاً فقیہاً، عارف بھی تھے اور فقیہ بھی تھے. اچھا، یعنی جامع قسم کی شخصیت ہے. زاہداً صالحاً منقطعاً الی اللہ سبحانہ وتعالی. ان کے ہاں حب دنیا نہیں تھی، صالح بہت تھے اور ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے تھے. یعنی سبب کچھ اور ہے، تو خود جسے سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. وکانہ یدرس و یفید، آپ ہمیشہ درس دیتے تھے، باقاعدہ پڑھاتے تھے اور بڑا لوگوں نے فائدہ اٹھایا. آخذ عنہ خلق کثیر من العلماء والمشائخ، بڑے بڑے علماء اور مشائخ نے بھی ان سے اخذ فیض کیا. وبارک اللہ تعالیٰ فی ذریتہ الصالحۃ فملا منہ آفاق الہند. اللہ تعالیٰ نے ایک اور برکت جو ان کی اولاد کو دی کہ ان کی اولاد کے ساتھ پورے ہندوستان کو علم اور روحانیت کا گہوارہ بنا دیا. سبحان اللہ. سبحان یہ نزہۃ الخواطر میں تبصرہ کیا گیا ہے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کمال دیا تھا. اچھا، پھر آپ کا لقب تھا سرخ پوش.
تو سرخ پوش کی ایک تو ظاہری وجہ جو تذکرہ نگاروں نے لکھی ہے کہ بادشاہ نے چونکہ آپ کو آگ میں ڈالا تو آپ کے جسم پر تو اثرات نہ ہوئے لیکن آپ کا لباس سرخ ہو گیا. لیکن اس کی جو صوفیاء نے وجہ لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ کچھ اولیاء جب تقوی اور طہارت اور مرشد کی نگاہ کے فیض سے کمالات تک پہنچتے ہیں تو یا تو وہ صفات جمالیہ کا مظہر بنتے ہیں یا صفات جلالیہ کا مظہر بنتے ہیں. چونکہ آپ کا انتخاب صفات جلالیہ کے اعتبار سے تھا سو صفات جلالیہ کی ایک علامت سرخ لباس پہننا ہے. ایک تو آپ سرخ لباس پہنتے تھے سید ہوں تو کربلا کی طرف بھی جاتا ہے, کربلا کی طرف سرخی اس طرف بھی جاتی ہے. اچھا جی ڈاکٹر فرد صاحب, آج زیادہ ہم نے باتیں آپ سے سنی ہیں اس لیے, اور ڈاکٹر کامران سے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ان کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں. اقبال کہتے ہیں ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نقش چیری, ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری, ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دل گیری, ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکسیری, اور ایک فقر ہے شبیری, ایک فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری. جی یہ جو خاصیت اکسیری تھی یہ کدھر چلی گئی؟ اور اس کے فقر شبیری جو آپ نے فرمایا نا حضور, آپ کا جو ایک آپ کی شخصیت کا ایک اور پہلو ہے حضور, آپ کے جو تصوف کے سلسلے سے, کہ آپ کا جو سلسلہ حسینیہ تھا نا وہ آپ کے وراثت میں تھا. ٹھیک ہے, اس کا ثبوت یہ ہے حضور کہ حضرت مختوم جہانی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے پوتے تھے وہ 27 رمضان کی مبارک کی رات کو جو ہے آپ نے سدھے میں چلے گئے. اچھا, پھر آپ نے فرمایا کہ آج شب قدر ہے اور میں نے پوری کائنات کو سدھے میں جاتے ہوئے دیکھا ہے. اور پھر آپ نے جو الفاظ مبارک فرمایا, آپ نے فرمایا کہ یہ میری کرامت نہیں ہے, بل ادراک و حاضہ لیلت میراث لنا, یہ جو ادراک ہے یہ ہمارے لیے میراث ہے, فی کل سنت, ہر سال, الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. پھر آپ نے فرمایا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے لے کر میرے دادا حضرت سید جلال الدین تک یہ ہمارے لیے ہر سال میراث ہے. اور یہ میراث کیوں, اور پھر فرماتے ہیں کہ ان سے میرے والد کو اور ان سے مجھ کو ملی. اور یہ میراث حضور کیوں نہ ہو؟ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں اگر کسی کو ولایت ملتی ہے نا وہ حضرت علی کی مہر اور ان 12 ائمہ کی مہر سے ملتی ہے اور حضرت غوث الاعظم کی مہر سے. اور یہ جو آپ کے اجداد میں 9 تو آپ کے اجداد میں ائمہ اطہار ہیں, اور حضرت غوث الاعظم سے تو وہ میں عرض کروں کہ آپ نے اتنے کامل ہوتے ہوئے سلسلہ حسینیہ میں سہروردیہ میں کیوں گئے؟ اچھا ہاں, یہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جو فیوزات و برکات کے جو چشمے نکلے ہیں نا حضور, ایک تو آپ کے جد امجد حضرت سیدنا امام حسن, حضرت سیدنا امام حسین سے حضرت علی نکی تک, تو یہ تو ایک تو یہ ہوا. دوسرا جو چشمہ ہے نا وہ جو حضرت حسن بصری سے ہوتا ہوا حضرت معروف کرخی پہ جب پہنچتا ہے, پھر وہ دوبارہ آپ یاری ہوتی ہے اس کو حضرت امام علی رضا سے, وہاں سے حضرت جنید بغدادی تک جب یہ پہنچتا ہے, ان سے جو نہریں نکلتی ہیں نا حضور, ایک حضور غوث الاعظم سے ہوتی ہوئی, ایک حضرت نجیب الدین سہروردی سے ہوتی ہوئی, حضور حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی تک جو پہنچتی ہے. اس فیض کے چشمے کی چاشنی کو چکھنے کے لیے آپ نے ملتان میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ قدس سرہ الاقدس کے پاس 30 سال آپ نے جو ہے خدمت کی ہے, اور انہوں نے جو ہے آپ کو یہ فیض جب دیا ہے, پھر آپ ارشاد کا لے کر اب اس وقت گئے ہیں اج شریف میں جب یہ ساری نسبتوں کے آپ جامع ہو گئے, کامل تھے, ساری نسبتیں کامل حاصل ہو گئیں تو پھر گئے. اچھا جی دین اسلام کی تبلیغ کا ذرا بتائیں نا, کن کن علاقوں میں, اور یہ جو خاندان تھے یہ سیال تھے اور یہ سارے کھرل تھے اور یہ سارے جس طرح ان کو مسلمان حضور اس حوالے سے میں یہاں ایک اگر اجازت ہو تو یہ تھوڑا سا کروں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس خانوادے کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک المیہ بھی ہے کہ بہت اتنا بڑا خانوادہ, اتنا زیادہ علمی مطلب گھرانہ, اور اس پہ کام نہیں ہو سکا. مختلف لوگوں نے تواریخ میں مختلف چیزیں لکھ دی ہیں, بکھیر کے رکھ دیا سارا کچھ. وہ جو مخدوم اعظم ہے اس کے حوالے سے اس پہ بھی ایک بندے نے کمنٹ کیا, بڑی قابل شخصیت نے, کہ کامران شاہ صاحب نے تو بالکل سارا کچھ گما ہی دیا. وجہ یہ تھی کہ جس تاریخ دان نے مطلب جو ان کو ملا وہ آگے لکھتے رہے. صرف بدر الدین باکری کو لے لیجئے کہ جب آپ تشریف لا رہے ہیں, آپ کے لیے انتخاب ہو رہا ہے خاندان, یعنی اب بارگاہ رسالت میں آپ سے حکم ہو رہا ہے ان کو کہ آپ یہ تشریف لا رہے ہیں میرے صاحبزادے, ان کو بیٹی بھی دیجیے اور ان کی اقامت کا بندوبست ٹھیک ہے. یہ بکر والے جو بزرگ, جی ہاں, حضرت صدر الدین خطیب کے بھائی تھے بدر الدین باکری. میں اصل میں پوائنٹ یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جب آ رہے ہیں سب سے پہلے وہاں پہ, اب بدر الدین باکری جو ہیں اچ شریف میں مزار ہے ان کا, اور اس کے اوپر جو ٹیگ لگا ہے, جو تختی لگی ہے, بدر الدین باکری بن صدر الدین خطیب لکھا ہے. حالانکہ وہ بہت بڑی غلطی ہے. بدر الدین محمد جو تھے بدر عالم کے نام سے, ان کا مزار تو انڈیا میں ہے. یہ جو بدر الدین ہے یہ صدر الدین خطیب کے بھائی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی بدر الدین 2 ہوئے ہیں, آپ کا بیٹا بھی اور آپ کا بھائی بھی. تو شادی کے لیے حکم ہوا ان کو, بارگاہ رسالت مآب سے حکم تھا. اور آپ حالانکہ یہ تو وہ خاندان ہے نا, حضرت محمود مکی کے بیٹے ہیں بدر الدین بھی اور صدر الدین بھی, اور وہ جو ہے حضرت شاہ شجاع کے فاتح رہے ہیں پیچھے عرب کے بھی اور یہاں بھی, بلکہ ہمارے تو محسن ہیں کہ جو اس دور کے حالات تھے ان کو وہاں پہ فتوحات حاصل کر کے یہاں. بہرحال میں اس بات پہ آتا ہوں کہ بدر الدین باکری جو ہیں وہ صدر الدین خطیب کے بھائی ہیں, بیٹے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک تاریخ میں بہت بڑا وہ ہے. 635 ہجری میں جو بندہ, ان کا بیٹا تو 635 میں پیدا ہو رہا ہے, جو بچہ 635 میں پیدا ہو رہا ہے وہ 641 میں آنے والے کا سسر نہیں ہو سکتا.